ناول کے مطابق انور، جو کہ بھارت کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، شراب و شباب کا رسیہ ہے اور کسی طریقے سے را کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جو کہ اس کی ٹریننگ کر کے اس کو اپنا ایجنٹ بنا لیتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ناول میں را کے اپنے ایجنٹس کو تیار کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک ایجنٹ کو دوسرے ایجنٹ سے بھی خوفزدہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی شناخت کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ دوسری طرف اقبال ہے، جو کہ انور کا خالہ زاد کزن ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے انور کو اپنے تھوڑے بہت ذرائع استعمال کر کے بغیر چیکنگ کے ہی باہر لے آتا ہے۔ انور کی ماں ثریا بیگم کئی سالوں بعد اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ پاکستان اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ انور اپنی خالہ کے گھر کو سیف ہاؤس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی خالہ سے ملنے کے بہانے پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے اور پاکستان میں ایک اور ایجنٹ اختر چودھری کے ذریعے سے ایک ہسپتال میں دھماکہ کرواتا ہے۔ دونوں ایجنٹس ایک دوسرے کو صرف نقلی ناموں سے جانتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ بھی معلومات حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ را نے ان ایجنٹس کی ٹریننگ اس طریقے سے کی ہے کہ اگر ایک ایجنٹ دوسرے ایجنٹ کے بارے میں ذاتی طور پر کوئی معلومات لینے کی کوشش کرے تو وہ را کے اعلیٰ حکام کو اطلاع کرے اور را کے اعلیٰ حکام اس ایجنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو موت کی گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ اختر چودھری ایک پاکستانی سمگلر ہوتا ہے جو بعد میں را کے ہاتھوں میں آ کر شراب اور شباب کی لالچ میں آ کر اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے اور اس کی لالچ میں آ کر وہ اس کے لیے اپنے وطن عزیز کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ را ان ایجنٹس کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو نفسیاتی طور پر اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اپنے ایجنٹس کو وہ مختلف خفیہ جگہوں پر رکھ کر ایک دوسرے سے بھی ناآشنا رکھتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو را اپنی اصل شناخت سے بھی آشکار نہیں کرتی، کیونکہ اگر وقت آنے پر کبھی وہ پکڑے جائیں تو ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ اصل میں کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ان ایجنٹس کو شراب، شباب اور دولت اس حد تک مہیا کر دی جاتی ہے کہ یہی ان کا مذہب اور دین بن جاتی ہے۔ اس طرح سے را مختلف مذہبی مسالک کے اجتماعات پر بم دھماکے کروا کر ان مسالک کو ایک دوسرے کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں میں بھی اختلافات پیدا کرتی ہے۔ اصل میں خوف و ہراس اور انتشار پیدا کرنے کا سبب را ہوتی ہے، لیکن الزام مختلف سیاسی جماعتوں اور مذہبی مسالک پر آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے مزید تیار ہو جاتے ہیں۔ مصنف نے اس ناول میں ایک مشہور کرکٹر اور ایک مشہور ہسپتال کے بارے میں ذکر کر کے اس میں آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کو بھی شامل کیا ہے۔ انڈیا کی مشہور اداکارائیں حسینائیں اور فحاشائیں، جو کہ خود بھی را کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان غیر ملکی ایجنٹس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنے جسم اور اپنے حسن کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ فحاشائیں ان ایجنٹس کے ذہن کو اس حد تک مفلوج کر دیتی ہیں کہ ان کو ان فحاشاؤں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ناول میں موجود کردار انور اور اختر چودھری بھی ایسے ہی ہیں، جو کہ عورت کا جسمانی قرب حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ را کے دفاتر دور دراز اور ویران جگہوں پر ہیں، جو کہ کسی بھی ایجنٹ کے پکڑے جانے پر اپنا مقام اور جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، حالانکہ ان ایجنٹس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بظاہر کسی عام سی نوکری کے پس پردہ بہت سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو ایک خاص وقت تک اپنی ضرورت کے تحت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ انور نے اختر چودھری کے ساتھ کیا۔ لیکن انور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ ISI کے حوالے کر رہا ہے، بعد میں وہی اس کی گرفتاری کا سبب بن جائے گا۔ انور، اس کی ماں اور اس کی بہن کے پاکستان قیام کے دوران اقبال اور سلمیٰ، جو کہ انور کی بہن ہے، ان کے درمیان محبت ہو جاتی ہے اور بہت جلد ان دونوں کا رشتہ نسبت میں طے پا جاتا ہے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بہت جلد اقبال انڈیا آ کر سلمیٰ کو ہمیشہ کے لیے پاکستان رخصت کرا کر لے آئے گا۔ سلمیٰ بھی اب انڈیا میں نہیں رہنا چاہتی، جس کی وجہ وہاں کے ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ ناروا اور امتیازی سلوک ہے۔ اقبال کو اور انور کے گھر والوں کو اس کی حرکتیں مشکوک لگتی ہیں، مگر وہ اکثر ہی ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔
اختر چودھری کے ساتھ انور ایک ہینڈلر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ دھماکہ کرنے کے بعد جب وہ راہ کے آرڈرز پر واپس جانے لگتا ہے تو راہ اس کو آرڈر دیتی ہے کہ آتے ہوئے اختر چودھری کو ضائع کر دے، کیونکہ راہ کا اس سے متعلق مطلب پورا ہو چکا ہے اور وہ مزید اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ انور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کو اطلاع کر کے اختر چودھری کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ یہاں پر راہ اپنی بہت زیادہ مکاری اور ہوشیاری دکھاتی ہے، مگر انور کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بعد میں اختر چودھری کے ذریعے ہی وہ خود گرفتار ہو جائے گا، جو کہ اپنے ضمیر کی آواز پر پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی پوری تحقیق کے بعد اقبال کی مدد سے انور کو پاکستان بلاتی ہے اور اقبال کی ماں کے بے حد بیمار ہونے کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ ادھر انور کے گھر والوں کو بھی معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو چکا ہے اور دھماکے میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ انور اس خوش فہمی میں کہ اقبال پہلے کی طرح اس بار بھی اس کو بغیر انویسٹیگیشن اور تلاشی کے کلیئر کروا لے گا، پہلے سے بھی زیادہ اور خطرناک بارودی سامان لے کر پاکستان دھماکوں کے لیے آتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح سے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے کلو حاصل کر کے اس کو ٹریپ کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ اقبال اس سب کے دوران حب الوطنی کا بہترین ثبوت پیش کرتا ہے اور اس کو گرفتار کروانے میں اپنی بھرپور مدد دیتا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کا عملہ سلما کو بھی نہایت خفیہ طریقے سے انتہائی احتیاط کے ساتھ پاکستان لے آتا ہے۔ راہ کو جب یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے نئے اور اگلے ایجنٹ پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اپنے پہلے ایجنٹ صرف ٹشو پیپر کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ انور کے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح سے وہ خود منظر عام پر آ سکتی ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اصل میں ان سب کے پیچھے کون تھا۔ راہ دراصل مسلم ممالک خاص کر پاکستان میں دہشت گردی اور انتشار پھیلانے کے لیے جن افراد کا استعمال کرتی ہے، ان کا تعلق مسلم گھرانوں سے ہوتا ہے۔ وہ ان پر سالوں کام کرنے کے بعد ان کو پرلے درجے کا بغیرت بنا دیتی ہے۔ ہندوؤں کو ان کے آباء و اجداد نے ارتھ شاستر اور منونجی سمراتی کی شکل میں جو ضابطہ حیات دیا ہے، ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو انہوں نے صدیوں سے حرزِ جان بنا رکھا ہے۔ زمانہ آسمان پر کمندیں پھینک رہا ہے اور منحصر قوم وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جدید نظریات ان کی یونیورسٹیوں میں اس جدید انداز سے پڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ صدیوں سے اپنے اس صدری نسخے کو اپنی نوجوان نسل کو بھی منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ماڈرن ترین اور سیکولر نظریات رکھنے والا ہندو جواہر لال نہرو کی طرح کٹر کمیونسٹ ہونے کے باوجود ہندو ہی رہتا ہے۔ ارتھ شاستر اور منونجی سمراتی نے انہیں یہی بتایا ہے کہ کسی قوم کو ذہنی اور اخلاقی طور پر اپاہج بنانے کے لیے ان کے قتل عام کے بجائے ان کی غیرت کا جنازہ نکال دو، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس نسخے کو آزماتے چلے آ رہے ہیں۔ بھارت کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی نے کسی مسلمان کو اپنے آفس میں کبھی چپراسی کی نوکری بھی نہیں دی، لیکن پاکستان میں تخریب کاری کے لیے 90% مسلمان گھرانوں کے نوجوانوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے چنگل میں پھنسنے والا نوجوان صرف نام کا ہی مسلمان رہ جاتا ہے۔ وہ اسے ماجد پرستی کا ایسا چسکا لگا دیتے ہیں، شراب و شباب کا ایسا رسیہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دنیا کے تمام رشتے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور ایجنسی کے ساتھ وفاداری اس کا اولین رشتہ ہوتا ہے۔